5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 179، لیسن نمبر 179، اور آج ہم بات کریں گے اسم علم۔ تو اسم علم آپ جانتے ہیں کہ کسی مخصوص اور متعین اسم ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے اسم علم۔ جیسے کائنات کے خالق کا نام اللہ ہے، تو اللہ اسم علم ہے۔ اور اللہ کے صرف دو نام ہیں جو اس کے ذاتی نام ہیں، ایک اللہ اور ایک الرحمن۔ تو اسم علم کی 5 قسمیں ہیں۔ تو ایک تو ہے مفرد، ایک لفظی سادہ نام ہوتا ہے جیسے محمد، موسیٰ، نوح، تو یہ مفرد نام ہے۔ بعض اوقات اسم علم 2 الفاظ کا مرکب ہوتا ہے، جیسے عبداللہ۔ عبداللہ ایک آدمی کا نام ہے تو اللہ کا بندہ۔ اچھا، کبھی اسم علم جنسی ہوتا ہے، یعنی پراپر ناؤن آف جینس، یعنی کسی خاص جنس کے لیے یہ نام وضع کیا جاتا ہے۔ جیسے عربی جو لوگ ہیں وہ اونٹ کو ابو ایوب کہتے ہیں، یعنی اونٹ کی کوئی قسم ہو اس کو ابو ایوب کہتے ہیں، ابو ایوب۔ تو یہ اسم علم جنسی ہیں، یہ اونٹ کی ہر جنس کو ابو ایوب کہتے ہیں۔ اچھا، کنیہ جو ہے فائلیشن کو کہتے ہیں، اور جب آدمی کا اصل نام لینے کے بجائے اس کے والد، اس کے بیٹے، اس کے بھائی یا اس کی بیوی یا اس کی والدہ یا کسی اور رشتہ دار سے منسوب کیا جائے تو یہ کنیت کہلاتی ہے۔ کنیت کی جمع کھونا آتی ہے، کھونا۔ تو یہ عموماً معزز افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ اچھا، یہ بات بھی میں بتاتا ہوں، جب کسی آپ عرب سے ملتے ہیں، پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے، تو اب نام آپ کا کیا نام ہے، آپ کا کیا نام ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرا نام خلیل ہے، میرا نام خلیل الرحمن چشتی ہے۔ تو عرب ذرا بے تکلف ہو جائے گا، 5-10 منٹ بات کرے گا، تو یہ تو جان لیا کہ میرا نام خلیل الرحمن ہے، خلیل ہے۔ وہ پوچھے گا اچھا آپ کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ میرے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے۔ تو وہ پھر مجھے کہے گا کہ یا ابا الحسن۔ اب مجھے خلیل سے کبھی نہیں پکارے گا، وہ مجھے ہمیشہ ابا الحسن کہے گا، ابو الحسن کہے گا۔ تو یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے، احترام اگر مقصود ہو تو بڑے بیٹے کا نام پوچھتے ہیں اور کنیت سے پکارتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، علم حدیث میں کنیت کی اہمیت مندرجہ ذیل واقعے سے ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام فریابی کی مجلس میں استاد سے ایک حدیث سنی، اور حدیث کی سند یہ تھی کہ سفیان عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ۔ تو حاضرین میں کسی نے بھی حضرت سے سفیان کے اوپر کے راویوں کو نہیں سمجھا، اس لیے کہ یہ سب نام کنیت کے ساتھ مذکور تھے۔ تو دیکھیے، سفیان عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ۔ تو امام بخاری نے فرمایا ابو عروہ معمر بن راشد ہیں، مشہور بصرہ کے امام جو بعد میں یمن چلے گئے تھے، 153 ہجری میں انتقال ہوا۔ اور ابو الخطاب سے مراد مشہور بصرہ کے تابعی قتادہ بن دعامہ ہے، 118 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔
اور ابو حمزہ سے مراد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول ہیں، جن کا انتقال 93 ہجری میں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری نے مزید وضاحت کی کہ حضرت سفیان کا قاعدہ ہے کہ وہ مشہور راویوں کا ذکر ان کی کنیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے امام بخاری یہ کنیت کے بھی ماہر ہیں، اور سند کو ایسے پہچان لیتے ہیں، اور ہر آدمی کی بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ سفیان ثوری بہت بڑے امام ہیں، 161 ہجری میں انتقال ہوا ہے، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے، اور امام سفیان ثوری کے بہت سارے مقلدین تھے ان کے زمانے میں، اور بہت بڑے صاحب علم آدمی ہیں۔ تو وہ جب کہہ رہے ہیں عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث حضرت معمر بن راشد سے سنی، اور معمر بن راشد نے یہ حدیث قتادہ سے سنی، مشہور تابعی ہے، اور قتادہ نے یہ حدیث صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے سنی۔ دیکھ رہے ہیں ہم، تو یہ کنیت بہت ہی اہم چیز ہے، اور اس طرح بے شمار نام ہے، جیسے آپ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تو بنت فلان کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں لقب کی۔ 5واں اسم علم ہے لقب، سر نیم یا کاگنومن۔ تو لقب دراصل کسی کے تعارف، کسی کی تعظیم یا تحقیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے زین العابدین۔ زین العابدین، تو یہ زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے کا نام ہے، ان کا نام بھی علی تھا۔ زین العابدین علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کربلا میں بچ گئے تھے کیونکہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، بیمار تھے، تو زین العابدین، تو یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی کی تحقیر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے عربی زبان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، بہت بڑا ادیب، جس پر عربی ادب ناز کرتا ہے، تھا یہ معتزلی اور بدعقیدہ آدمی تھا، لیکن تھا بہت بڑا ادیب، نحو کا عالم بھی تھا۔ اس کا نام تھا جاحظ، 255 ہجری میں انتقال کیا۔ جاحظ، تو جاحظ کا مطلب ہے وہ آدمی جس کی آنکھ باہر نکلی ہوئی ہو۔ تو اب وہ لیکن اتنا مشہور ہو گیا کہ اب اس میں کوئی عیب نہیں رہا۔ اسی طرح اخفش، یہ بھی ایک مشہور نحوی عالم کی کنیت ہے، وہ آدمی جس کی نگاہ کمزور ہو، لیکن یہ بھی بصرہ کے ایک مشہور نحوی عالم کا لقب ہے۔ تو اسلام میں تحقیر کے لیے القاب کے استعمال کو حرام کر دیا گیا ہے، جیسے سورۃ الحجرات میں آپ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اچھا، ذرا اب یہ اگلے ٹیبل پر ایک چارٹ ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر 5 اسماء علم کی قسمیں بھی بیان کر دی گئی ہیں اور ان کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ اسم علم مفرد کسی عالم کا جیسے نام ہے، سمیر۔ مکحول بہت ہی مشہور تابعی ہیں شام کے، اصل میں افغانی تھے اور یہ شام میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تابعین میں بہت مشہور ہیں امام مکحول، اور امام اوزاعی وغیرہ کے استاد ہیں یہ۔ اور تمیم ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس قبیلے کے لوگ تمیمی کہلاتے ہیں۔ اب اس میں علم کنیہ دیکھیے آپ، ابو فارسن یعنی مطلب ہے فارس کے والد، یا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ابو الکلام یا ابو الاعلی یا ابو الاسر۔ ابو امامہ الباہلی مشہور صحابی، ام المؤمنین، مومنین کی والدہ،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو ام المؤمنین کہتے ہیں۔ ام کلثوم کی والدہ، اور ابن السودا ایک مشہور آدمی گزرا ہے ابن السودا، تو یہ یعنی یہ تھا عبداللہ بن سبا اس کا نام تھا، یہودی تھا، بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن اس نے بڑے فتنے پھیلائے، بڑا ہی گمراہ آدمی تھا، کئی لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو یہ باپ اس کا یہودی تھا اور اس کی ماں ایک کالی عورت تھی، تو اس کو ابن سبا بھی کہتے ہیں، عبداللہ ابن سبا، اور کالی کا بیٹا ابن السودا بھی کہتے ہیں۔ اور بنت حارث یعنی حارث کی بیٹی، امو زبیر کا مطلب ہے زبیر کے چچا، اور خالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہیں خالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، خال کہتے ہیں عربی میں ماموں کو، اور خالۃ زید کی خالہ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسم علم ہے۔ اچھا، بعض اسم علم مرکب ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، بیت الحم انگریزی میں بیتھلہم کہتے ہیں، یہ فلسطین کا ایک شہر ہے بیت الحم، جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، یعنی یہ بیت المقدس کے قریب۔ اسی طرح ایک شہر کا نام ہے تھعبت شرن، اسی طرح ایک شہر کا نام ہے فتح اللہ۔ تو یہ مرکب نام ہے لیکن ہے اسم علم۔ بعلبکہ لبنان کا ایک شہر ہے، بعلبکہ۔ اور لقب کے بارے میں جیسے زین العابدین علی بن حسین بن علی کا لقب ہے، سیف اللہ لقب ہے حضرت خالد بن ولید کا۔ انف الناقتی یعنی اونٹ کی ناک، یہ لقب ہے جعفر بن قرئی کا۔ اور الرشید، عباسی خلیفہ گزرا ہے ہارون الرشید، تو الرشید استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ عباسی خلیفہ تھا، تو الرشید اس کا اصل نام نہیں تھا، اصل نام ہارون تھا، لیکن الرشید کے نام سے مشہور ہوا، یہ اس کا لقب تھا۔ جاحظ ایک مشہور نحوی عالم گزرا ہے، جاحظ۔ اور اخفش، یہ بھی ایک نحوی عالم گزرا ہے۔ اور السنغری اور ثعلب قبیلے کا نام ہے، یہ اس میں لقب بھی ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیے اسم علم جنس، تو ایک پوری جنس ہے، ایک پوری کیٹیگری ہے، بڑی کیٹیگری، ورائٹی جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس کو اس میں جنس کہتے ہیں۔ جیسے عربی زبان میں نے کہا تھا آپ کو، ابو ایوب کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، ہر قسم کے اونٹ کو ابو ایوب کہتے ہیں، اور ابو المدائی گھوڑے کو کہتے ہیں، اور ابو جعدہ بھیڑیے کو کہتے ہیں، اور زؤالہ بھیڑیے کو کہتے ہیں، ابو الحارث شیر کو کہتے ہیں، اور ام عامن بجو کو کہتے ہیں، اور ام قصعم موت کو کہتے ہیں، اور بنت طبق کچھوے کو کہتے ہیں، اور فجور کو کہتے ہیں، سبحان تسبیح کو کہتے ہیں۔ تو یہ اسماء علم ہیں۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان اسماء علم کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم اپنے اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔